قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مڑ جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا. جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں. میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں، بڑے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو. آسانی کی. فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے. ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی. اس ہستی کا نام محمد ہے. ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ، تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے. کئی بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے، ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں. اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا. بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک نقطہ اور دیکھیے، وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے، اس میں پوچھا ما کنت تقول. کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے، چونکہ شان آشکار ہو جائے گی. تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول، جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا، جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا. یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا. ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی، ارے سیدی و مرشدی. تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے 2 فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے. پھر کیسے انکار کرو گے، پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے. بتا وہ زندگی بھر کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول.
تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخسار کا، میرے محبوب کے گیسوؤں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے؟ جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا؟ کیا خوبصورت وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا۔ تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور